دین اسلام میں نیت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا دار و مدار، اس کی قبولیت کا انحصار اس عمل کی نیت اور مقصد پر ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا عمل الا بالنیہ، اس نیت کے بعد کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جو مہم ترین نقطہ ہوتا ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص یعنی کسی بھی انجام دیے گئے عمل میں فقط خداوند متعال کی رضا و خوشنودی شامل ہو۔ یہی اخلاص انسان کے انجام دیے گئے تمام اعمال کو اہمیت دیتا ہے، اسے سنوارتا ہے، اسے نکھارتا ہے۔ اخلاص یعنی آپ نے جو کام انجام دیا ہے، آپ نے جو عمل انجام دیا ہے، وہ خالصتاً خداوند متعال کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو، اس میں غیر اللہ کا کسی بھی قسم کا کوئی شیبہ موجود نہ ہو۔ کیونکہ جب ایک انسان کسی غیر اللہ کے لیے کام انجام دیتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری توصیف کریں، لوگوں کے سامنے معاشرے کے اندر میں اچھا جانا جاؤں، پھر چاہے وہ عمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، یا مشقت بھرے اعمال یعنی حج اور زواری ہی کیوں نہ ہو، اگر ان میں سے ذرہ برابر بھی انسان کی نیت یہ ہو کہ اس سے لوگ مجھے اچھا جانیں، لوگ مجھے کہیں کہ یہ متقی و پرہیزگار ہے، تو یہ غیر اللہ کے لیے ہوگا۔ اور خداوند متعال روز محشر، روز قیامت اس انسان کو کہے گا کہ جو تم نے عمل انجام دیا تھا، اس عمل میں بے شک تم نے جتنی بھی مشقتیں برداشت کی تھی، چونکہ تمہاری نیت لوگوں سے متقی اور پرہیزگار کہلوانا تھا، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں اچھا جانیں، سو وہ تمہیں مل چکی، لہٰذا آج قیامت کے دن اس نیک عمل کے بدلے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ انسان اپنا دامن خالی پھیلائے کھڑا ہوگا۔ نیت اور اخلاص کسی بھی عمل میں ایک مہم ترین کام انجام دیتے ہیں۔ جب تک کسی عمل میں اخلاص موجود نہ ہو، وہ عمل بیکار ہے، وہ ایک مردہ انسان کے مردہ جسم کے مانند ہے، کیونکہ اخلاص کسی بھی عمل میں روح کا کام کرتا ہے۔ اخلاص انسان کے انجام دیے گئے تمام اعمال میں وسوسوں کو، ریاکاری کو، بناوٹ کو، دکھاووں کو دور کرتا ہے، یعنی وہ عمل فقط اور فقط خداوند متعال کی رضا و خوشنودی اور تقرب پر مبنی ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاص ہی تھا کہ فقط ایک شب بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونے سے خداوند متعال نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کا مصداق بنا دیا۔ تو دوسری طرف ہزاروں سال کی عبادت ہونے کے باوجود، زمین کے چپے چپے پر سجدے ہونے کے باوجود، خداوند متعال نے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ کہہ کر شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور اسے ابد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ملعون و منفور قرار دے دیا۔ کیونکہ اس عمل میں بے شک وہ تعداد میں، مقدار میں بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے اندر خداوند متعال کی رضا و خوشنودی اور تقرب نہیں تھا، وہ ظاہری جاہ طلبی پر مبنی تھا، ریاکاری، بناوٹ، دکھاوا، اور اس چیز کی نیت تھی کہ اس سے لوگ مجھے اچھا جانیں۔ خداوند متعال کو انسان کی انجام دی گئی عبادات میں تعداد اور مقدار کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جو ہمہ وقت عبادات میں مشغول ہیں۔ کوئی تسبیح و سلام کر رہا ہے، تو کوئی رکوع کی حالت میں ہے، تو کوئی سجدے میں ازل سے لے کر ابد تک موجود رہے گا۔ بلکہ جو چیز خداوند متعال انسانوں سے چاہتا ہے وہ ہے اس کی رضا و خوشنودی اور تقرب کا حصول۔ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خداوند متعال نے اس پوری کائنات کو، اس میں موت اور زندگی کو فقط اس لیے خلق کیا ہے تاکہ یہ جان سکے، معلوم کر سکے کہ انسانوں میں عمل کے لحاظ سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، کون ہے کہ جو خداوند متعال کی رضا و خوشنودی اور تقرب کا طلبگار ہے، کون ہے کہ جو حتیٰ اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرتے ہوئے خداوند متعال کی رضا کا خاص خیال رکھتا ہے۔ پھر چاہے وہ 313 کا بدر کا لشکر ہو،
یا کثیر ترین تعداد میں موجود دشمن کے مقابلے میں 100 سے کم افراد پر موجود حسینی کاروان کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایمان متزلزل نہیں ہوا. دشت کربلا سے اپنے عزیزوں کے، اقارب کے، حتیٰ بچوں کے لاشیں اٹھا کے واپس آ رہے ہیں اور ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں، کسی بھی قسم کی شکایت نہیں اپنے رب سے، بلکہ شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے دست اقدس کو بلند کر کے آسمان کی طرف کہتے ہیں کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے میرے پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں، بس تو مجھ سے یہ حقیر قربانی قبول فرما لے. یہ ہے اخلاص عمل کا اعلیٰ ترین درجہ کہ پورا گھر لٹانے کے باوجود، ایک ہی دن میں پورا خاندان خداوند متعال کی راہ میں شہید کرنے کے باوجود بھی مولا امام حسین علیہ السلام بالکل پرسکون حالت میں ہے، کیونکہ اس عمل میں اخلاص ہے. اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ اس عمل میں موجود ہے. وہ جانتے ہیں کہ بے شک میں نے پورا گھر لٹا دیا، لیکن اس کا جو حصول تھا، اس کا جو نظریہ تھا، وہ خداوند متعال کی رضا تھا جو مجھے حاصل ہو چکا. مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. خداوند متعال کی رضا و خوشنودی کے لیے انجام دیا گیا کوئی بھی عمل، اگر اس کے اندر اخلاص موجود ہے، اس میں رضا پروردگار موجود ہے، اور مقدار میں چاہے وہ کم بھی ہو، اس ڈھیر سارے، اس کثیر عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو رضا پروردگار سے خالی ہو، جو ریاکاری، بناوٹ، دکھاوا اور لوگوں کی تعریف و توصیف کے لیے انجام دیا گیا. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کتنے بہترین جملات ہیں. فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے. انت کما احب، اے میرے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا تھا، جیسا میں چاہتا تھا. فاجعلنی کما تحب، اے معبود مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. یعنی ہر حال میں رضا پروردگار کا حصول ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا شیوا ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبد ود کو اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے زمین پر گرا چکے تو اس کے سینے پر سوار ہوئے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں، لیکن اچانک اس کے سینے سے اٹھ کر ایک طرف کو چل دیا. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، ان میں سے کچھ نے آپس میں چہم گویاں شروع کر دی اور آپ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ ادا کرنا شروع کر دیے، جن پر حضرت حذیفہ یمانی نے ان کو خاموش کرانے کی پوری کوشش کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کہ ابھی خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب مولا علی علیہ السلام اس کا سر حضور سرور کائنات کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئے تو مولا نبی نے پوچھا، یا علی آخر کیا وجہ تھی کہ آپ اس کے سینے سے اٹھ کر چلے گئے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس انسان سے اس وجہ سے دشمنی رکھتا تھا چونکہ وہ خدا اور رسول کا دشمن تھا. جب میں اس کے سینے پر سوار ہوا تو اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سر کاٹنے میں حتیٰ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری خوشنودی شامل ہو. یہ ہے اخلاص اعلیٰ کا درجہ کہ دشمن بھی بنایا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی کے لیے. شب ہجرت بستر پر سوئے تو خداوند متعال کی رضا و خوشنودی کے لیے. فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگایا تب بھی خداوند متعال کی رضا و خوشنودی و تقرب حصول تھا.